بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ النساء کا آخری چوتھائی حصہ ہے اور دوسرا حصہ سورۃ المائدہ پر مشتمل ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے متعلق بیان کیا ہے۔ اس میں اہل ایمان کو ظلم و ستم کے ماحول میں جرأت اور استقامت اختیار کرنے اور جو اپنی اخلاقی برتری ہے اس کو قائم رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اس سے اگلی آیات کے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اہل کتاب کی ریشہ دیوانیاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارتوں پر دل گرفتہ نہ ہوں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جن سے اہل کتاب محبت اور عقیدت کے دعوے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس قوم کو اذیتوں کا شکار ہوئے۔ پھر ان سے اگلی آیات میں بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ کس طرح بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس آسمان پر اٹھا لیا اور وہ اس پر فخر کرتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ پھر اگلی آیات کے اندر عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے جس کی روح سے وہ تثلیث یعنی تین معبودوں کے قائل ہوئے۔ پھر سورۃ مائدہ ایک مدنی سورت ہے اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ وہ دور تھا جب اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی ایک اپنی مستقل تہذیب بن چکی تھی جو زندگی کے تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی، اور اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز باجماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین، دیوانی و فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے۔ لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح اور طلاق کے قوانین، پردہ، شرعی پردہ اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت کے احکام اور زنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے ایک خاص سانچے میں ڈل گئی تھی۔ اور اس صورت کے اندر کھانے پینے کی چیزوں میں حرام اور حلال کے قطعی حد جو تھی وہ قائم کی گئی۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وضو اور غسل اور تیمم کے جو قاعدے تھے وہ مقرر کیے گئے۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی چونکہ وہ اب ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے۔ مظلومی کا دور خاتمے پر تھا اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے، اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو انہوں نے عہد کیا تھا اس پر ثابت قدم رہیں۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت کی اور ان کا جو غلط رویہ تھا اس پر متنبہ کیا گیا اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی۔ عیسائیوں کو بھی خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئیں اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ پہلی آیات کے اندر ایک اہم اخلاقی تعلیم دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدود و قیود کی پابندی کرو اور شاعر اللہ کی بے حرمتی مت کرنا۔ انہی آیات میں حلال و حرام کی تفصیل بیان کر دی گئی اور پھر انہی آیات میں اہل کتاب کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح کو حلال کیا گیا، لیکن یاد رہے کہ مسلمان عورتوں کو اہل کتاب کے مردوں سے شادی کرنا جائز نہیں کیا گیا۔ پھر اگلی آیات کے اندر طہارت کے بارے میں بتایا گیا، اس میں وضو کا طریقہ اور جنابت کی حالت میں غسل کا حکم
وضو کو توڑنے والی وجوہات کا ذکر کیا گیا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی یاد دہانی کرائی گئی۔ پھر ان سے اگلی آیات میں جو اللہ کے پھٹکارے ہوئے تھے ان کا تذکر آتا ہے، جس میں یہود و نصارہ کی بدعہدیاں اور اس کے نتیجے میں انسانی معاشروں میں رونما ہونے والے برے اثرات، ان سب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ نے اللہ سے عہد کیا تھا اور راہ راست پر چلنے کے نتیجے میں اللہ نے انہیں اپنی نصرت کا یقین دلایا تھا، لیکن یہود و نصارہ نے راہ راست کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ نے ان پر پھٹکار کی۔ یہ سب کچھ ان آیات کے اندر آتا ہے۔ پھر ان سے اگلی آیات کے اندر تاریخی واقعہ ہے، جس میں جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق آب کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام انہیں فلسطین کی طرف لے گئے، تو انہوں نے وہاں بسنے والی جو بنی عمالقہ کے خوف سے داخل ہونے سے انکار کر دیا اور جہاز سے منہ موڑ کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہارے خدا لڑیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک بھٹکنے کے لیے اسی وادی میں چھوڑ دیا۔ جب یہ ساری نسل مر کھپ گئی تو نئی نسل کے افراد نے فلسطین کو فتح کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر انسانیت کا جو پہلا قتل ہے اس کا تذکرہ کیا، جس میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نے اپنے ہی بھائی کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ پھر ایک کوے نے زمین کھود کر اسے بتایا کہ لاش کا کیا کرنا ہے۔ پھر اس سے جو اگلی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ ایک انسان کا بلا وجہ قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ پھر اگلی آیات کے اندر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متحارب قوتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوتیں زمین میں فساد پھیلاتی ہیں، قتل و غارت گری، ڈاکے ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ ان کی سزا بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے جرم کے مطابق انہیں قتل کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، سولی پر چڑھائے جا سکتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جا سکتے ہیں، اور انہیں جلاں وطنی کی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ اور بتایا کہ یہ سزائیں کوئی فرد یا گروہ نہیں بلکہ اسلامی عدالت و نظام نافذ کرے گا۔ اس کے بعد پھر چوری کی سزا کے بارے میں بتایا گیا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ چھوٹی موٹی چوری، مثلاً پھل، ترکاری اور کوئی اور کھانے کی چیز، پرندے کی چوری وغیرہ پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح خیانت کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، اور نہ ہی بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن ان چوریوں پر دیگر سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ پھر جان کے بدلے جان کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے ہر نبی کی شریعت میں حدود کے قوانین بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان آیات کے اندر بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ مقرر کیا گیا۔ ان قوانین کو نافذ کرنا اسلامی ریاست کا کام ہے، اور جو ریاست اس میں ہیلے بہانے یا ہٹ درمی سے کام لے تو پھر اس کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ پھر ان سے اگلی آیات میں یہودیوں کی ایک تصویر بیان کی گئی اور اس حرکت کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز، اذان اور دیگر شعائر اسلامی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہوں نے تو خود اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا کہ وہ جو پابندیاں عائد کرتی ہیں ان کے ساتھ مادی مفادات، ناجائز کمائی اور مادی ترقی کیسے کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تورات و انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی رب کی طرف بھیجی گئی تھیں تو آسمان سے بھی ان پر رزق برستا اور زمین بھی خزانے اگلتی۔ پھر اگلی آیات کے اندر تبلیغ کے بارے میں بتایا گیا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری
اللہ نے خود لے لی ہے۔ بس میرے بھائیو دوستو، قرآن پاک کے اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔